بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, Allah Jalla Majduhu has blessed us with life and life forever as well. But that depends upon what type of life forever we will gain. It depends entirely upon us, firstly, and then Allah's fadl and rahmah. But in this life, Allah Jalla Majduhu various times through the days and nights and time reminds us there is a rehearsal for that final closure of this life. So, as you know, day of Arafah, Arafah means knowing. What have you known? Have you learned anything new? Day of Arafah means knowing. That knowing something. Have you learned something new? If you have you refreshed it? ये जो डे ऑफ अरफा और अयाम तशरीक, इसका मतलब है जानना, पहचानना. तो आपने क्या चीज़ जानी है? सवाल है, क्या चीज़ जानी है? तो ये जो अरफा का दिन है, ये बंदे को this reminds a person of the true purpose of life. Because actually in that plain of field of Arafah, Wadi Naman, Allah Azza wa Jal, when He created us, when Adam alayhi salam was created and all our spirits were brought out, and Allah Azza wa Jal introduced all of the spirits, who they are, the first time they are to come into existence. So they were brought up here on the face of the earth before Adam alayhi salam was wherever Allah Azza wa Jal kept him. And all was informed of the purpose of life. That the purpose of life here, which Allah Azza wa Jal has created you, basically is to be with Him forever and ever in the kingdoms of heaven and live as kings and queens where all desires will be fulfilled. That was such a great opportunity. Living with the ultimate king, Allah subhanahu wa ta'ala, al-Malik. So Allah Azza wa Jal did not create to condemn people. He said, وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. That is connection with Him. Allah wants us to have connection and with Him and His blessings and be with Him forever and ever. So this introduction was given to the arwah on this day, that you are servants, you are creation, and Allah is the creator. And He said, Alastu bi rabbikum, am I not your Lord? And they said, yes. So it was sure, an taqulu yawm al-qiyamati inna kunna an hadha ghafilin, so that you don't say on the day of judgment that you did not know. So the purpose was revealed, then continuously revealed through Anbiya Ikram alayhim salam, like we are reading the verses of Quran. So this is the significance. This is the most important event. That's why Hajj is asked to, people even go on Hajj. The house of Allah, the Kaaba, the Hatim, the Safa and Marwa and other Sha'air and Hajar al-Aswad and the well of Zamzam are there in Makkah. But people are taken away from it
that there is something more important to discover, and that's to renew and remind themselves when they go there, and also others who we are here. It applies to all of us. So that's why this is Arafah, called Arafah, knowing that you know this. Second matter then comes, the next question comes then, how to fulfill that purpose. How to fulfill that purpose. And that is given 3 ways a person is shown how to fulfill that purpose. Firstly, Hajis are there, Tawaf-e-Ziyara, meaning that it shows that, imagine that you have this life, you have the body, you have the mind, you have heart, you are standing. In between is the center is the Kaaba. Kaaba represents Allah Azza wa Jal's command, Allah subhanahu wa ta'ala. And like you're always, the tawaf is done around it. So all your life you keep in view that are you in line with the command of Allah? Are you going, do you not gone drifted away from the command of Allah? You see there, every person who is doing tawaf, he tries to go near the Kaaba, not away from it. And they try to become closer and closer. So there is a way that in this life, to fulfill that purpose which you've learned at Arafah, the way is to slowly, slowly get closer and closer to Allah. Wherever you are, like some people start tawaf from outside, then slowly, slowly they come inside. And this way you will achieve. And you are, as a whole body, mind, heart, soul, all doing tawaf, meaning heart should revolve around Allah subhanahu wa ta'ala. Body should revolve around, orbit around. The mind should be thinking about Allah. The heart should be having the love of Allah subhanahu wa ta'ala, Jalla Majduhu, and things related to Allah Azza wa Jal. The body should be acting upon these things. And who else is there? People. So you're told, yes, you will live with people in the world, but don't get in arguments with them and keep looking at them. A person is trained so strictly that you can't even look at the Kaaba when you're doing tawaf. So that's how you live your life, mission, and okay, people are there, yeah, look after them, but that's it. Don't become too much attached, too much thing. So after Arafat, person is shown how to act out. यानी आरफा में अल्लाह पाक ने बंदे को मकसद उसका बताया कि तुम्हें तो बड़े अजीम मकसद तारफ़ कराया अल्लाह ने, मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। हमने कहा हम तो बंदे हैं। फिर क़यामत का जिक्र हुआ, मतलब ये कि अल्लाह पाक तो चाहता है हम बादशाह बने, हम हुकूमतें करें। हम चाहते हैं कि ग़ुलाम बन के नफ्स और शैतान के डंडे खाएं, जूते खाएं, तीतर खाएं, और मतलब है कि बस ये करें। अब अल्लाह पाक फरमाता है तुम्हें मैंने इज़्ज़त दी है, वलक़द करमना बनी आदम, मैंने तुम्हें करामत का ताज तुम्हारे सर पे रखा है। तुम जो है वो शैतान के जूते में, मतलब ये है शैतान के क्या विरासत है? शैतान की विरासत गुनाह है, गंदगी है, ये चीज़ें आमूदर बार बार भाग, और अपनी वो हमेशा की बादशाहत भी ज़ाया कर दी। वो अल्लाह पाक ने हर एक के लिए बनाया हुआ है। देखा ना, यहाँ बंदे प्रॉपर्टी, एक प्लाट प्रॉपर्टी का होता है, 2 मकान होते हैं, लड़ लड़ के मर जाते हैं। कहीं 5 एकड़ ज़मीन है, 10 एकड़, तो बंदे कत्ल हो जाते हैं, ये हमारी ज़मीन वो ले गया, हमारा दुश्मन है, ये है वो है। तो कितना बंदे गुस्सा करते जी, मैंने सारी ज़िंदगी कमाई, मेरी ज़मीन है, और ये बंदा, कोर्टों में केस चल रहे हैं 30-30 साल, 50-50 साल, बंदे की दुश्मनियाँ हो गई हैं, लोगों को बेटियों को तलाक़ें हो गई, भाई हमारी प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा हो रहा है जी, फलाने ने हमारे 3 मकान कब्ज़ा कर लिए, 10 एकड़ ज़मीन थी कब्ज़ा कर ली। तो कितना बंदा लड़ाई झगड़ा करता है, कोशिश करता है मुझे मिल जाए। तो अब दूसरी तरफ वो देखे कि पूरी जन्नत इस ज़मीन से भी 10, 20, 50 दफ़ा, जिसमें महल्लात बने हुए हैं, जिसमें हूरें हैं, जो सब कुछ तैयार है,
वो शैतान हमसे कब्ज़ा कर रहा है, यानी कब्ज़ा किए हुए हैं हमें उस पे, यानी हमें जाने नहीं दे, वो हम राम से बैठे हुए हैं, हमें उसके साथ कोई लड़ाई नहीं है, कोई चीज़ ही नहीं, बल्कि उसके हाथ में हाथ मिलाते हैं, कहते हैं हाँ हाँ तो अच्छा है, आइडिया दिया है गुनाह करने का। ये तो ये नहीं पता कि हमारी कितनी बड़ी प्रॉपर्टी पर कब्ज़ा हो रहा है और हम जो है चुप करके बैठे। कैसे हो सकती, हमें पता ही को नहीं भाई, इतनी बड़ी बादशाहत हमें, ये ज़मीन तो क्या पिद्दी का शोरबा, पिद्दी फिर भी बड़ी होती है, नबी अलैहिस्सलाम फरमाया मच्छर का पर के बराबर ये नहीं। और क्योंकि है ही एक तो ज़मीन मतलब यानी कम है, दूसरा फिर ये इसमें लोअर स्टैंडर्ड की चीज़ें हैं, तीसरा जो है इसमें ये ख़त्म हो जाती है बड़ी जल्दी ये चीज़ें। तो ये अल्लाह पाक ने मकसद हमें समझाया उधर, और फिर बताया किस तरह पूरा करना है कि तवाफ़ जो वो है ये तुम्हें तरीका बता रहा है, इस तरह ज़िंदगी गुजारो। सुबह निकलो, अल्लाह के हुक्म को दरमियान में रखो ज़हन में, भाई जो बात की मैंने अल्लाह के करीब करीब हुक्म के रह के ज़िंदगी गुजारनी है, सर्कल। फिर देखेंगे दूसरे दिन आप और करीब हो जाएंगे, तीसरे दिन और, चौथे दिन और। तो ये हज का ये तो पैगाम है इसका। हमने समझा मैदान अरफात में बंदे चले गए, कईयों को पता होगा कि कोई पता नहीं क्यों गए हैं, कोई पता नहीं क्यों ईद मना रहे हैं, हम पूछ लें कपड़े पहन लिए जी ईद है जी सुबह, कोई पता नहीं कुर्बानी का क्या मकसद, कोई तो वो तो ऐसे तो गैर मुसलमों के त्यौहार होते हैं। सो वन शुड नो दैट व्हाट द पर्पस एंड हाउ टू फुलफिल दैट पर्पस। Because I was mentioning that, look at this world, someone takes over your bank account, someone runs away with your life saving, हार्ट अटैक हो जाता है लोगों को, मर जाते हैं, सुइसाइड कर ले, परेशान हो जाते हैं कि हमारी कितने बंदों का, how many people were actually they suffered loss and they couldn't tolerate, हार्ट अटैक हो गया। How many people they are doing cases, there's war going on between families over 5 acre, 10 acre land, few properties. And here Shaitan is possessing our property, paradise, which Allah has created for me and you, and he is possessing so that we don't go there. And what are we doing? Sitting hand up hand, that's nothing is happening. So our gold, akhirah, is like gold. This dunya is like dust. So we are fighting over the dust and we are letting the gold go away. How wise is that? How intelligent is that? So one should actually think deeply that actually this is the deal really. Here you are working, I will have a job, I will have a business, I will have billion, and then I will be 60, 70-year-old and I will go in the grave. So what it is. There, here like you, one of the Mashayikh of Shadaliya, Sayyidina Abdulaziz Dabbagh rahmatullah alayhi, and his likes have mentioned, another secret of the Akhirah, another secret of Jannah has billion, infinite secrets we cannot know. But one secret he mentioned, he said that look, in this dunya, every day what happens? Things are going towards decline. Your aging, you're going toward old age. हर चीज़ जो है ज़वाल की तरफ जा रही है. The more you live, the more actually you are closer to death. Beauty, youthfulness starts declining, diminishing, power. They say there's one difference, another difference in Akhirah, in Jannah and Dunya. There every day you become more beautiful. Like here you age negatively, there positively, every day you become more youthful. Every day you become more excited. Every day you become more energized. It's opposite to here. And that never ends. Such things, imagine if today if someone prepares for you 5-star, 7-star holiday and they have so much money and how much luxury they give you. Think about Allah subhanahu wa ta'ala, what He has prepared.
So one of the unique characteristics is of Jannah and the paradisal world is that every day you are becoming aged, not aged, but actually becoming more and more beautiful, more handsome, more power, more excitement, more ecstasy, more enjoyment, more pleasure, more beauty. That is also one difference between dunya in this worldly life and akhirah. Even though one have everything, then it starts to decline here. So Allah Azza wa Jal subhanahu wa ta'ala through tawaf, second he taught was we fast on Arafah. What is the fast of Arafah? Has a very great reward. So what is the teaching? Fast is like rehearsal. You are taught how to be successful in the test. One is to keep Allah as a central, and what else to do? Restrain yourself from everything. Let aside, you are showing Allah, showing to Allah, Ya Allah, what is unlawful? Haram is haram, I will leave halal for you even. That's the kind of expression the fast is making. That's the kind of declaration, practical you are saying, Ya Allah, haram is nothing. I will even leave halal for you. That's what the fast means. Halal food you. So second way to fulfill that purpose is to restrain yourself, and it becomes easier for you. So the fast of Arafah is teaching, Tawaf is teaching to keep Allah as the center, His presence, and fast is teaching that you restrain and be mindful. Third is Qurbani, sacrifice. That is also teaching that be it so that if you have to give life, what is sin, what is using eyes, ears, hands, feet in the wrong way, Ya Allah, I will sacrifice even that. Even physically I have to sacrifice my life for you as you have given. But I am just presenting this animal at the moment. But if time comes, I am. So the sacrifice of animal, fasting, and tawaf, they three are actually, you may say, teaching you the methodology that how to fulfill that purpose. And then it comes Eid tomorrow. Eid is like the day of enlightenment. It's like enlightenment. Once you do these three, you will have happiness like people have happiness in Eid. Your inner self will be happy. Once you know the purpose, keep Allah Azza wa Jalla center, His presence. Secondly, stop the wrong things, and anything come between, sacrifice, and then you will have enlightenment in a way, illumination. Like Eid day, it will be a Eid. Whole life it will be Eid for you inside. That is it. So Eid is for this reason. That's why Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said that whoever gives life to the nights of Eid, Allah will give life to the hearts when hearts will die on the day of judgment. Meaning that on the day of judgment you will be having safety because of the giving life, meaning spending the night of Eid in worship. So the mashallah, the act which you are now, this is mentioned in the hadith, Zaif of Ibn Majah, that who are from Sayyidina Abu Umama radiyallahu ta'ala anhu, that whoever revives these nights with worship, gives life to them, Allah will give life to his heart. Meaning on the day of judgment that person, day of judgment, will have a sound heart, living heart with remembrance of Allah, qalbi salim. Meaning he has safety. You have given night, you spent night, and Allah gives you enlightenment in the day of judgment. And the day you will have life. So, alhamdulillah, this is some of the asrar or the hikmas of Arafah and Eid. They are symbolic.
And we have to learn the wisdom behind it actually and see how much actually. This dunya, and tomorrow Eid will come. Eid is you are sacrificing, you are thanking Allah subhanahu wa ta'ala, being good with relatives, what does that mean? That's also training for you. That is also training for you how to live this life. You know, on Eid day you're smiling at each other. That's your training. Every day do this with us. Not the Eid day you're smiling, other days you start frowning. عید بھی زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتی ہے بھئی اس طرح زندگی بھئی اللہ کا شکر کرو اٹھ کے سب سے پہلے دن شراق پڑھو جو بھی یعنی فجر پڑھو کم از کم پھر what you do, then you come to Eid Isha, then you meet people. This is teaching you the way of life کہ زندگی کیسے گزارنی ہے, how to live life, that be happy, smile, meet people, be good to people. You see relative, you see family, ان کے ساتھ اچھا کھانا. بھائی روزانہ آپ be good to people like that on the day of Eid. If someone does little bit here, there, you are not bothered. You say it's day of Eid. Eid is teaching you how to live the life of enlightenment. But it's not forever. That's why it's not forever. It's one day and passes. So, being mindful of Allah Azza wa Jal, good to the creation of Allah, you will have happiness. And because different, this is a training for you. Salatul Shukr, thankfulness to Allah, spending time, giving gifts. That every day, this should be the mindset of giving gifts. Meaning your gifts are different, giving smile, not always money, giving forgiveness. Forgive, that's also giving. Forgiveness. Maafi de dena, muskurat de dena, sabr kisi ko de dena. کوئی بدتمیزی کر رہا ہے تو اس کو صبر دے دیں. کوئی اچھا آپ کو کچھ کہہ رہا ہے تو اس کو شکر دے دیں. کسی سے غلطی ہوگی اس کو معافی دے دیں. کسی کو محبت دے دیں. کوئی برائی دے رہا ہے تو اس کو بھلائی دے دیں. دینے والی تو چیزیں ہیں نا. تو یہ عید بھی ایک طریقہ ہے, زندگی بتا رہا ہے کہ کیسے پوری زندگی گزارنی ہے. اس لیے عید والے دن خوش تھے, دوجے سارے 300 دن ہیں وہ روتے پیٹتے نکالنے ہیں. کہ خود روز کیوں نہیں بندہ اللہ کا شکر کرتا ہے, لوگوں سے اچھے طریقے سے بیٹھ سکتا. پیسے تو آپ کے پاس ہیں, کھاتے بھی آپ ہیں, کپڑے بھی ہیں, صرف ذہن ہی بدلنا ہے نا اخلاقی. بھائی میں نے اس طرح دن گزارنے ہیں جس طرح عید کا دن ہوتا ہے لوگوں کے لیے. ولی انبیاء تو وہ ان کے روزانہ ایسے ہی دن ہوتے ہیں. شکر گزار بندے ہیں, دوسروں کو دے کر خوش ہوتے ہیں, دوسروں کو جوڑ کر خوش ہوتے ہیں, دوسروں کو مل کے ان کو اس کی پریشانیاں دور کر خوش ہوتے ہیں, ان کو مدد کرتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں. تو عید کا دن تو پوری لائف ٹیچ کر رہا ہے کہ انلائٹنمنٹ کے بعد, میننگ آفٹر فاسٹنگ, سیکریفائس and fulfilling Allah, that how should this person live now this life, all of the Eid of the day is example. درمیان اور دن کو گوشت تقسیم کرنا ہے, meaning this is like sacrifice your and distributing things which you have, meaning share, give share to others, share with others. تو باقی صرف نئے کپڑے پہننا اپنے لیے اور اپنے پڑھ لیے, وہ تو آپ روز ایک دوسرے کو, آپ اپنی فیملی کا, کوئی 360 دن کافی نہیں دیکھنے کے لیے, روز دیکھتے ہیں. یہ صورتیں جو روز ہی نظر آؤندیاں نے, کوئی نئی صورت کوئی دیکھنے ہے آپ نے, تو وہ یہی ہے کہ اللہ کی یاد کر کے وہ اللہ کے لیے پھر تعلق بنا کے, وہ نہ وہ مرغیاں روسٹ ہر ہفتے دیکھ رہے ہیں آپ. جس نے یہی سمجھا تھا عید ہے, پہلے تو کبھی ملتے تھے, گوشت نہیں ملتا تھا, چیزیں ابھی بھی پاکستان, ہندوستان, بنگلہ دیش, افریقہ میں بعض دفعہ ایسے ہی ہے. اب دیکھیں ان کے لیے اس وقت تو یہی خوشی ہے, بھائی جب گوشت مل گیا خوشی, کپڑے پہن لیے خوشی ہوگی, جسے دیکھ لیا نہ آئندہ ہوئے تو خوشی ہوگی, نہ تو دی ہوش نہ کسی شہر. اب جب وہ سب کچھ مل گیا روز, آپ کہتے ہیں عید کی خوشی نہیں ہوتی. آپ تو کرتے ہی نہیں رہے, پتہ ہی کو نہیں ہے. آپ تو یہی بچوں کی طرح سمجھتے رہے, ٹافیاں کھا لی, کپڑے پہن لیے, کھیل کود لیا. تو یہ تو عید نہیں ہو رہا.
یہ تو عید کا ایک حصہ، ایک طریقہ بتایا جا رہا ہے زندگی کیسے گزارنی ہے. تو سارے دن ہی، اور پھر جو ہے ہمیشہ کے لیے بندہ، جب کہتے ہیں کہ بندے کی جیسے ایک چھوٹی عید ایک بڑی عید ہے، مشائخ فرماتے ہیں کہ آخرت روحانی طور پر بھی ایک چھوٹی عید ہے، ایک بڑی عید ہے. چھوٹی عید فرمایا وہ ہے کہ جس دن کسی امتی کی نبی علیہ السلام سے ملاقات اور زیارت اور شرف اس کو حاصل ہو. اور بڑی عید فرمایا روحانی دنیا کی یہ ہے کہ جب اللہ پاک کی زیارت ہو اور اللہ کا کلام سنے اور اللہ بندے سے راضی ہو. وہ ہیں عیدیں جن کو ختم نہیں ہونے والی. they will never end. ہر دن، مطلب دن تو ہے ہی نہیں، ہمیشہ ہمیشہ. تو یہ ہے رہنمائی. یہ الحمدللہ بندہ جو سمجھے، a person who understand, he will carry on, he will have life. Otherwise he will be getting into petty issues. اوے تو گڈی چنگی لے لی ہے، اینے کپڑے گھڑی پا لی اچھی، اینے فون، میں اس طرح دا فون لے کے چھڑنا ہے، میں انہیں جوتیاں لے کے چھڑنیاں نے، میں انہیں دسنا ہے میرے کو بھی ہے کپڑے ہیں. پھر وہ چھوٹی چھوٹی meaning petty things a person goes after. اے ہو گیا، منو نے اے نہیں کیتا، یہ نہیں ہوا. وہ پھر when a person of bigger purpose, higher purpose، یہ چیزیں تو اسے نظر ہی نہیں آتی. اے منو ملیا نہیں، اے میں نے سلام نہیں کیتا، انہیں منو اے نہیں کیتا. یہ these things are off the radar. یہ اس کے ریڈار سے، اس کے ریڈار میں اللہ آ رہا ہے کہ قرب آ رہا ہے، فرشتے آ رہے ہیں، جنتیں آ رہی ہیں. تو یہ نیچے والی دنیا تو اس کے ریڈار میں آتا ہی نہیں ہے. وہ یہ تو ہے ہی لو، اتنی لو ہے کہ ان کے ریڈار میں نہیں آتی. Like there are certain planes، وہ کہتے ہیں کہ کوئی جنگی جہاز ہے، وہ ریڈار میں ہی نہیں آتے. وہ کیوں نہیں آتے؟ وہ اتنی لو فلائٹ کرتے ہیں. their flight is so low کہ ریڈار پک اپ ہی نہیں کرتا، تو وہ آ جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا. تو یہ دنیا بھی لو ہے. دنیا کا مطلب بھی لوور ورلڈ ہے. یہ اولیاء اللہ کے ریڈار میں یہ نہیں آتی چیز کہ that they will be keep fighting on this thing and other and petty thing. یہ ہو گیا. higher purpose ہمیشہ کی forever world is at stake. اللہ کی زیارت ہونی ہے، نبیوں کی زیارتیں ہیں، بڑے بڑے محلات سونے چاندی کا نہیں، نوران نور کے ہمیشہ کی دنیا. تو ان کو تو ہوتا ہے کوئی نہیں، ادھر تھوڑا بہت ہو جائے، معافی دے دو، یہ کر دو، اپنا آگے چلو. یہ چیز کیونکہ جو بندے دیکھیں ساری زندگی لڑتے رہے دنیا کی وجہ سے، وہ بھی چلے گئے، دنیا وہ ادھر رہ گئی. جو دیتے رہے وہ بھی چلے گئے، لیکن وہ ساتھ لے گئے. کیسے ساتھ لے؟ انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، کسی کو دے دی، وہ پیسہ دولت بھی ساتھ ہی چلا جاتا ہے بندے کے. اور جو ادھر لڑتے رہے ان کا ادھر ہی رہ گیا، یا جہنم میں جا ملے گا وہ مال اس کا اس کو. تو اس لیے ان چیزوں پر سوچیں. یہ جو مشائخ شاذلیہ نے جو بیان کیا، جو ابھی آپ کو باتیں بتائی ہیں، یہ کتابی باتیں نہیں ہیں، یہ اولیاء اللہ کی باتیں ہیں، جو اولیاء اللہ ہی کرتے ہیں. اللہ نے جو ان کے دل کی کتاب کو جو ہاں زیادہ پڑھ لیا، اچھا جی عید کرنی ہے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلاں ہو گیا. تو یہ جو حکمتیں شیخ عبدالعزیز دباغ کی یہ تعلیمات آپ کو بتا رہا ہوں، ان کی جو فیض ہے اور ان کی چیزیں جو ہے some of his teachings and saying they are depth and how he الحمدللہ explains from the ساری زندگی ہم نے عید کا تو سنا ہوا، عید ہوتی ہے، عرفہ ہوتا ہے، قربانی، لیکن to bring them all together the wisdom the secrets، تو ہمیں تو اس کا پتہ ہی نہیں. غور ہی جو نہیں کرنا ہم سے، تو یہ پوچھے بے ایمانی کیسے کرنی ہے، فراڈ کیسے کرنا ہے، کسی کو، کسی لڑکی کو پھنسانا کیسے ہے، فون کیسے تنگ کیسے کرنا ہے، یہ اس کے سیکرٹس ہمیں پتہ ہے. جدھر ہم توجہ کر رہے ہیں وہ ہمیں بھی سیکرٹس آتے ہیں، بہت ساری بے ایمانیاں، مستیاں اور شاریاں، چلاکیاں، یاشیاں ہمیں بھی آتی ہیں. بندہ ذہن جس طرف ذہن مرضی لگا لے، اس کو وہی سیکرٹس پتہ ہوگا. جو ڈرگ بیچ ہے اس کو ڈرگ کے سیکرٹ پتہ ہوگا، کون سے ہیں، کیسے بیچنا ہے، کیسے بچنا ہے، کیسے پینا ہے، کیسے یہ کرنا ہے. لیکن آخر کار everyone who goes against Allah, he cannot win. شیطان ہی ہار جانا ہے، تو شیطان کے چیلے چپٹے جیتیں گے کیسے؟ وہ وقتی طور پر ہوتا ہے، ٹیمپریریلی بیٹلز لوز ہو سکتی ہیں، وار نہیں کبھی لوز کر سکتا اللہ کا بندہ. ہی از دا ونر ان بیٹل. وقتی طور پہ
meaning actually something can be. So may Allah subhanahu wa ta'ala actually may give us understanding, and may Allah bless Sayyidina Abdul Aziz Dabbagh rahimahullah, who gave this teaching, and it is all from Allah Azza wa Jal, all goodness come from Allah Jalla Majduhu. تو یہ ناپاک فضل کرے. تو ابھی ہم بھی انشاءاللہ یہ رات تک سو دیٹ وی آلسو ڈو سم تھنگ. رات تو گزر جانی ہے گھر میں بیٹھے ٹی وی یہ باتیں وغیرہ کرتے، تو ادھر ماد تسبیح پڑھیں گے، تھوڑا اللہ کو یاد کریں گے، اور عید کی انشاءاللہ اس کا جو نبی علیہ السلام نے اثر فرمایا کہ جب آپ مریں گے قیامت کے دن، اور دنیا میں بھی آپ پورا سال بندہ محسوس کرے گا کہ اس کے دل میں ایک خاص قسم کی زندگی ہے، کیونکہ اس نے عید کی راتوں کو عبادت کی. اس کا اثر یعنی یہ عید کے جو اثر یہ سارا سال رہتا ہے، یہ سارا سال اس کا اثر رہتا ہے. تو ان مبارکات اللہ پاک فضل فرمائے. تو جس بندے نے بھی، جس کو نہیں پتہ، جو چاہتا ہے میں نے بھی یہ مقصد حاصل کرنا ہے، تو وہ ملے ضرور، ساتھیوں کو ملے، مجھے ملے، سیکھے، اور انشاءاللہ کیوں نہیں وہ حاصل کر سکتا. کہتے ہیں اللہ نے پیدا ہی ہمیں اپنی ولایت عبادت کے لیے کیا ہے، تو ہم کیوں نہیں وہ حاصل کر سکتے. صرف ہم نے تھوڑی سی کوشش کرنی ہے، توفیق تو اللہ نے ہی دینی ہے، ہم نے تو صرف جو ہے اس کو استعمال کرنا ہے. اللہ پاک مجھے بھی آپ کو توفیق عطا فرمائے.